اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروگرام ختم نبوت پر قرآن سے علمی دلائل، اس پروگرام کے 3 حصے ہیں۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ اس کے 2 حصے ہوں گے، لیکن اب جب دوسرا حصہ تیار کیا گیا تو وہ تھوڑا سا طویل ہو گیا، تو اس پر نظر ثانی کی گئی۔ اختصاریہ کے پیش نظر اس دوسرے حصے کے 2 پروگرام کر دیے گئے۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے کا یہ دوسرا حصہ ہے یا پہلا حصہ ہے، یا ٹوٹل پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اس دوسرے حصے میں عنوان میں زیر بحث پہلی 3 وجوہ، جو پہلے پروگرام میں ہم نے 3 وجہ بیان کی گئی تھی قرآن پاک سے کہا میں اس کے بارے میں قطعی دلائل، اس کے بارے میں اس کو زیر بحث جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا جواب دیا جائے گا۔ ختم نبوت تعلیمات قرآن و اسلام کی روشنی میں قربان کے پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم نے جو آج کے پروگرام میں پیش کی جانے والے اس دوسرے حصے میں پہلے حصے میں پیش کردہ 3 دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل میں کہا گیا ہے کہ کسی قوم میں عدم آمد رسول یا پیغام رسالت کی عدم رسائی یہ سبب ہو سکتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دلیل لگا نہیں کھاتی، یہ وجہ یہ ہاتھ لگا نہیں کھاتی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص مخصوص وقت کے لیے نبوت سے سرفراز نہیں فرمائے گئے تھے، بلکہ روشن اور عیاں حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی کے لیے زمان و مکان سے برات تا قیامت نبی اور رسول ہیں، جس کا 52,000 قرآن پاک میں کر دیا گیا ہے، اور حدیث نبی میں بھی اس پر یعنی بتایا گیا ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ دوسری دلیل یہ وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ پہلے آمدہ پیغمبر کے پیغام کا بلا دیا جانا یا اس کی تعلیمات میں تغیر بدل ہو جانا، اس سے تعریف کا ایسا بھی نہیں ہوا۔ دوسری وجہ اس لیے نہیں دوسری نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی تعلیمات کو آج تک نہیں بلایا، بلکہ آپ کی تعلیمات کی تبلیغ اور تشریح کا کام روز بر روز ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نئے سے نئے نہج، نئے سے نئے پہلو، نئے طریقے پر اس پر تحقیق ہو رہی ہے، اور اس کو وسیع سے وسیع تر کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کے مبلغین، اسلام کے یعنی سرفروشان اسلام کی تبلیغ اور تعلم کے لیے برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ نبی اکرم صوفیہ علماء کرام، صوفیہ اعظام اپنے طریقے سے تبلیغ کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تحریف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے عمدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا زندہ معجزہ قرآن مجید ہے، جس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام کی موجودگی میں اور حدیث سیرت پر مسلسل تحقیقی اور تنقیدی کام اس کی واضح اس مثال کی اس کی واضح ثبوت ہے نہیں ہے، یعنی ثبوت ہے۔ تیسری دلیل یہ وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ لوگوں کو پہلے نبی کی تعلیم کا مکمل نہ ملنا اور دین کی تعبیر و تشریح کے لیے مزید کسی نبی کی ضرورت کا ہونا، یہ تیسری دلیل بیان کی گئی تھی۔ تیسری وجہ کی یہ کہ نبی کی مکمل تعلیم میں لوگوں کو نہ ملی ہو۔ ہمارے دین اسلام کی ہاں یہ صورت بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل، قول و فعل مبارک کو حفظ جان بنائے رکھا۔ محدثین کرام نے ایک ایک حدیث شریف کے لیے ہزاروں میل کا سفر پیادہ سفر کیا، ہزاروں راویان حدیث کے حالات قلب بند کیے، ان کو اکٹھا کیا، ان کی جانچ پڑتال کی۔ دنیا کی تاریخ میں ایک نیا علم اسماء الرجال کے نام سے وجود میں لایا گیا، اس میں ہر راوی حدیث کی علمی صلاحیت و علمی گرفت، حافظہ یادداشت، طرز زندگی، طرز معاش، اسلامی علوم و فنون سے وابستگی اور ان پر لگاؤ اور ان پر عمل درآمد وغیرہ کو پرکھنے کی مکمل چھان بین اور جانچ پڑتال کا سائنٹیفک طریقہ راج کیا گیا۔ ہر راوی کو اس چھننی سے گزرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ سائنسی و علمی و فنی
دنیا انگشت بدندان ہے الحمدللہ ذالک، یہ اسماء الرجال نے حدیث کو چار چاند لگا دیے۔ کسی بھی حدیث کا یہ ناممکن ہے کہ کوئی حدیث جال سازی سے نکل کے سامنے آ جائے، وہ اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث کون سی ہے، غریب کون سی ہے حدیث، مشہور کون سی ہے، جیسے یعنی متواتر کون سی ہے، کہ کس حدیث کا کیا مرتبہ، یہ سب انہی لوگوں کے، یعنی حدیث کے دو طریقے ہیں، ایک حدیث کا متن ہوتا ہے، یعنی متن سے مراد ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، دوسرا حدیث کی سند ہوتی ہے، سند میں یہ ہوتی ہے کہ کس نے کس سے کس نے کس سے کس نے کس سے روایت کی، یہ سلسلہ چلتا ہے باقاعدہ ہے کہ اس کی لڑی ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ درمیان اگر کوئی ایسا شخص آ جائے، کوئی ایسا فرد آ جائے جس کی جو یعنی ثقات سے مرتبے سے ذرا کم ہو یا کم تر ہو یا کم ترین، تو اسی حساب سے حدیث پر کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہمیں خاتم الانبیاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی الحمدللہ ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے مفہوم کی صحیح آشنائی سے برابر فرمائے، ہمیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارک کی روشنی میں اپنا شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر سے سرابی کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔